عزیزان گرامی، معزز بہن اور بیٹیوں، پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ معیشت میں تنگی کیوں پیدا ہوتی ہے اور انسان کا رزق کیوں تنگ ہوتا ہے، اور یہ تنگی اجتماعی طور پر ہو جیسا کہ اس وقت ہمارا ملک اس کا شکار ہے، یا انفرادی طور پر جس کا ہر بندہ شکوہ کنا ہے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی صورتیں ہوں، ان کی وجوہات ہم نے ذکر کی تھی اور ان کو ہم اختصار کے ساتھ جو ہے دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ مضمون ذہن میں آ جائے۔ پہلی بات، کتاب و سنت کو پس پشت ڈالنا۔ معیشت کی تنگی کے اسباب میں سے پہلا سبب کتاب و سنت کو ترک کرنا یا اس کو پس پشت ڈالنا۔ نمبر 2، اللہ کی ناشکری کرنا۔ نمبر 3، ماپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نمبر 5، سودی لین دین کرنا۔ نمبر 6، بخل اور کنجوسی۔ نمبر 7، بے دلی سے عبادت یا عبادت کے لیے فرصت نہ نکالنا۔ نمبر 8، فضول خرچی۔ نمبر 9، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ نمبر 10، ہر وقت دنیا کی فکر میں ہی غرق رہنا اور اسی میں مبتلا ہونا۔ یہ چیزیں ہم نے بیان کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اگلے جمعہ ہم بیان کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری آتی ہے، سب سے پہلے تو اس سبب کو چھوڑا جائے۔ یہ تمام اسباب جو ہم نے ذکر کیے ہیں، ان اسباب کو ترک کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو چھوڑا جائے اور ان تمام چیزوں سے توبہ کی جائے، اور یعنی اپنے اعمال اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ جو ہماری معیشت میں تنگی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر آتی ہے، سب سے پہلے اس سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے اللہ کے عذاب اور معیشت کی تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی زبان ذکر فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے، میں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے وہ تم پر بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت جو ہے وہ تمہارے پاس ہو جائے گی۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے استغفار۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، کہ جو بھی استغفار پہ ہمیشگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ استغفار جو ہے یہ اپنا معمول بھی ہونا چاہیے۔ 2 چیزوں سے استغفار کم از کم، ایک اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں سے استغفار، اور دوسرا اللہ کی عبادت کما حقہ نہ کرنے پہ استغفار۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی الگ سے ہم گفتگو تفصیل سے کریں گے۔ اس لیے استغفار کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑی فراخی اور بڑی وسعت فرما دے گا۔ دوسری چیز جو اجتماعی طور پر جس کی ضرورت ہے، اور بلکہ ہم اس کو انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل، کہ کسی ملک میں اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد نافذ کر دی جائے تو اس حد کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ مسلسل 40 روز بارش بھی برستی رہے تو اتنی برکت اس سے بھی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، یہ ذمہ داری ہے ہمارے جو ہے ارباب اقتدار ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت خراب ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے، اور سارے اس بات پر بھی متفق ہیں، چاہے کوئی پارٹی ہو یا کوئی بھی لوگ ہو، سارے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ معیشت کا حل IMF کے پاس ہے۔
اور معیشت جو ہے یہ کسی سے ادھار مانگ کے، قرض مانگ کے، جو ہے ہاتھ پھیلا کے یہ درست ہوگی۔ اور سب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف کوئی بھی رجوع نہیں کر رہا، اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات پہ آواز اٹھاتا ہو، چاہے وہ پارٹی اس کی ہو یا اس کی ہو یا اس کی ہو۔ ہم نے سارے اپنی اپنی پارٹیوں میں اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں نا، اور کوئی بندہ یہ بتائے کہ میری پارٹی یا میرا جو لیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں اللہ کی حدوں کو نافذ کروں گا اور جو ہے وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کروں گا، اس سے ملک میں برکت ہوگی، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، ایک حد نافذ ہو جائے تو اتنی برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے کہ 40 روز جو ہے وہ جو بارشیں بھی ہوتی رہے تو اتنی برکت نہ ہو۔ اور یہ چیز جو ہے یہی اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات، انجیل یا جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوا، اس کو قائم کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمانوں سے بھی ان پہ رزق نازل ہو، جو ہے اللہ کی طرف سے برسے گا، اور زمین سے بھی رزق ان کے لیے نکلے گا۔ تو اس لیے اگر یہ لوگ نہیں کرتے، کم از کم ہم اپنی ذات کی حد تک تو یہ کر سکتے ہیں نا، اپنے آپ پر تو کتاب و سنت نافذ کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہماری ذات کی حد تک ہے، ہم ہر وقت حکمرانوں کو نہیں کوستے رہے، بلکہ اپنے بھی گریبانوں میں جھانک لیں اور اپنی طرف بھی توجہ کر لیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، تیسری چیز جو ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ ایمان اور تقوی، ایمان یعنی جو بھی کتاب و سنت، اللہ رب العزت کی کتاب، اس پہ ایمان لانا، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور تقوی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرے۔ یہ بھی چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ کم از کم اپنی ذات کے حد تک ایمان اور تقوی ہم اختیار کر لیں تو دیکھیں ہم پورے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی زندگی تو درست کر سکتے ہیں نا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی بھی ملک کی معیشت خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر فرد پریشان ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے، اللہ رب العزت انہیں خوشحالی نصیب فرما دیتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سارا ملک جو ہے خوشحال ہے لیکن ایک شخص جو ہے وہ پریشان پھر رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ملک کی معیشت تو جو ہے جن کی ذمہ داری ہے وہ کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی آسانی کے لیے اور جو ہے وہ اپنی معیشت کی درستی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ہم ایمان اور تقوی کی دولت کو اپنائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے اسے نکال دیتا ہے۔ جھوٹ بول کے انسان پریشانیوں سے نہیں نکلتا اور حرام کام کرنے سے پریشانیوں سے نہیں نکلتا، بلکہ اللہ کا تقوی اور اس کا ڈر جو ہے وہ اختیار کرنے سے انسان جو ہے وہ پریشانیوں سے نکلتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایمان اور تقوی اس کو حرز جان بنائیے، اللہ رب العزت ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ چوتھی چیز جو معیشت کی تنگی کو دور کرنے والی ہے اور رزق کے اندر فراوانی لانے والی ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں دل لگانا۔ ہم نے اس کا ذکر پچھلے جمعوں میں بھی کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ معیشت کی تنگی کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دل نہ لگانا، اور معیشت میں آسانی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دل لگا کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ عبادت کے لیے فرصت نکالنا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، نماز ضائع کر دی، تو ایسے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، جب عبادت کے لیے آئیں
تو پھر دل عبادت میں ہونا چاہیے، دل بازار میں یا دکان میں نہیں ہونا چاہیے، یا اپنے جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے ابن آدم فرصت سے میری عبادت کر، املأ قلبک غنا، میں تیرا دل لوگوں سے بے پرواہ کر دوں گا، واملأ یدک رزقا، تیرے ہاتھ رزق سے بھر دوں گا۔ یعنی فرصت سے جب نماز کا وقت آ جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا آ جائے تو دنیا کے کاموں کو کلوز کرے، اس کو بند کرے اور صرف اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا لے۔ پانچویں چیز جو انسان کو دنیا سے بے پرواہ کر دینے والی ہے اور انسان کو دنیا کی معیشت سے جو ہے وہ بالکل اس کی پریشانی ختم کرنے والی ہے، وہ ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیا، جس شخص کو صرف ایک ہی فکر ہو اور وہ آخرت کی فکر ہو تو اللہ دنیا کی فکریں خود بخود ہی اس کے ختم کر دیتے ہیں۔ جس کو آخرت کی فکر ہو جائے، یعنی کہ یہ نہیں، میں نے ذکر کیا تھا نا پچھلے جو میں کہ ہمیں صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، اس کی مہنگائی کی، قیمتیں چڑھ گئی، ریٹ زیادہ ہو گئے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہمارے سامنے دین اسلام کا تیا پانچا کر دیا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی پرواہ کریں تو اللہ رب العزت ہماری دنیا کی ذمہ داری خود لے لے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من تکن الآخرۃ نیتہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، جس کی نیت صرف آخرت کی بن جائے اللہ رب العزت اس کے دل کو میں غنا یعنی بے پرواہی ڈال دیتا ہے، وَيَكْفِيهِ ضَيِّعَتَهُ، اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ بأحسن و خوبی اس کے سے پوری کروا دیتا ہے۔ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل و خوار اور رسوا ہو کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹی چیز جو انسان کے لیے انسان کی معیشت میں آسانی لاتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم دیکھیں ہر وقت ہماری زبانیں جو ہیں وہ شکوہ کے نہ رہتی ہیں، ہر وقت ہمیں دنیا کی بس جی کیا کریں جی، گزارا نہیں ہوتا جی، بڑی پریشانی ہو گئی ہے جی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہر وقت ہماری زبانیں جو ہیں وہ ان پہ شکوہ ہی رہتا ہے۔ اگر ان زبانوں پہ شکوے کو اکھیڑ کے اور شکوے کو جو ہے اتار کر ان زبانوں پہ اگر شکر جاری کر دیا جائے تو اللہ رب العزت اور عطا فرمائیں گے اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ساتویں چیز عزیزان گرامی وہ ہے صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا یا صلہ رحمی کرنے سے جو ہے وہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور ان کو کھلانے میں، ان میں کو پلانے میں یا ان کے ساتھ رشتہ داری جتنی جوڑیں گے اتنے اخراجات بڑھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر جو ہے وہ لمبی کر دی جائے، اس میں بھی برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی رشتہ داریاں، صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے والدین، ہمارے بہن، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اعزاء و اقارب، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے میں جتنی زیادہ دلچسپی دکھائی جائے اللہ رب العزت اتنا ہی رزق میں برکت فرماتے ہیں۔ اور آٹھویں چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ،
اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، تو اپنے خزانے سے خرچ کر، میں رب تجھے اپنے خزانوں سے عطا فرماؤں گا۔ انفق انفق علیک، بظاہر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری عقل کے بالکل الٹ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو یہ حل بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوں گے۔ یہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پریشانی دور بھی اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں۔ نویں چیز اللہ رب العزت پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا کہ میرا رزق میرے رب کے پاس ہے اور جتنا میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ اس کے لیے حرام کی طرف توجہ نہ کرنا بلکہ حلال جو ذرائع ہیں ان پہ ہی اکتفا کرنا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ پر توکل ایسے کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق دے جو روزانہ خالی ہاتھ اور خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے روزانہ واپس آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس طرح تم کو رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توکل پہ ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 10ویں چیز نکاح کرنا اور شادی کرنا۔ عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رواج ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچوں کی شادی ہم اس وقت کریں گے جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ کچھ کمانے کے لائق ہو جائیں گے، یا بچے جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ جب آپ کمانے کے یا پیسے کے لائق ہوں تو اس وقت شادی کرنا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں حق ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 2 المقاتب الذی یرید الادا، ایسا غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے چھڑانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا شخص جو اس لیے نکاح کرتا اور شادی کرتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ یہ تینوں لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ان کی مدد کرنا فرض کر لیا ہے، اور وہ مدد بھی کیسی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اے لوگوں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، چاہے وہ کنوارے ہیں یا ان کی بیویاں فوت ہو گئی یا خاوند فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے نکاح کر دو، اور اپنے غلام اور لونڈیاں ان کی بھی شادیاں کر دو۔ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں اور اگر وہ محتاج ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ان کا نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو نکاح کرنے سے اور شادیاں کرنے سے بھی اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے۔ اور 11ویں چیز جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے وہ ہے قناعت کرنا، کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے انسان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے، اسی پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ قناعت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے وہ استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خرچ کرنے میں نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل تنگ رکھو ولا تبسطها كل البسط، اور نہ بالکل اس کو مطلب کھلا رکھو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم ملامت کیے ہوئے اور روکے ہوئے اور حسرت یافتہ محصورہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے انسان کو جو اللہ رب العزت نے دیا ہے انسان کو اس پہ قناعت کرنی چاہیے
اوپر والوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ نیچے والوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور پھر اس کو رزق اتنا ملا کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ فِي مَا آتَاهُ، اور اللہ رب العزت نے اس کو قناعت کی دولت عطا فرمائی۔ قناعت کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جیسے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے انسان اسی میں خوش ہو اور اسی میں اپنا گزارا کرے، اور زیادہ کی طرف یہ نہ ہو کہ آمدنی جو ہے وہ کم ہو اور خرچہ جو ہے انسان زیادہ کر لے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں گزارا کرے۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک جو ہے وہ یہ سبب ہے، ورنہ کسے کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنے ایسے ہیں لاکھوں کماتے ہیں لیکن پریشان ہیں، لیکن جو قناعت کرنے والے ہیں ہزاروں میں ان کی آمدن ہے ماہانہ لیکن پھر بھی وہ اس میں خوش رہتے ہیں۔ اس لیے قناعت بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے، اور جو معیشت میں خاص طور پر تنگی ہے اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے اور ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اور ہمارے حکمران اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم مل کے اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائیں، اللہ رب العزت کا اطاعت گزار اور جو ہے وفا شعار اور فرما بردار بنائے اور کتاب و سنت کو نافذ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ان سب وسائل کو اختیار کر کے اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت فقیری سے، محتاجی سے، بھوک سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں جو ہے وہ اس فقیری سے پناہ کی بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اے اللہ میں فقیری سے اور کمی سے اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر ایک۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ بہت برا ساتھی ہے، بھوک جو ہے بہت برا ساتھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو اذکار کرتے تھے ان میں سے ایک دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اے اللہ، کیونکہ دن کی ابتدا ہوتی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع والا، فائدے والا علم اس کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور سارے دن مجھے ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما جسے تو قبول فرما لے، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق مجھے عطا فرما۔ یہ اور جیسے جو دوسری دعائیں ہیں ان کا اہتمام خصوصی طور پر کیجئے اور روزانہ کیجئے اور ہر وقت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں فقیری سے، محتاجی سے اور تنگی اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔